اس ڈائری کو پڑھ کے تو جیسے میرے ہوش و حواس کھو گئے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوا تھا۔ میری والدہ کو شاید روز ڈائری لکھنے کا شوق تھا، اس لیے اس میں تاریخ کے ساتھ ساتھ ایک ایک واقعات کو درج کیا گیا تھا۔ میری والدہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ 2 بھائی شہر میں رہتے تھے اور وہ کبھی کبھی ہی گاؤں کا رخ کرتے تھے۔ شہر میں ان کے اپنے گھر بار تھے اور وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ ان کا چکر گاؤں میں بہت کم ہی لگتا تھا۔ یہاں صرف میری والدہ کا ایک ہی بھائی رہتا تھا جس کا نام کریم بخش تھا۔ جب میرے نانا بہت زیادہ بیمار ہوئے تو انہوں نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت میری والدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے باپ سے ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ میری والدہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھیں جس نے 10 جماعتیں پڑھی تھیں، اور میرے نانا کو اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ میری والدہ خاندان کی پہلی لڑکی ہیں جس نے میٹرک کیا ہے۔ انہوں نے میرے والد کے ساتھ ان کا رشتہ طے کیا تھا۔ میرے والد بھی پڑھے لکھے تھے، لیکن جب میرے نانا بیمار ہوئے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ وہ اپنی جائیداد میں سے اپنی بیٹی کو بھی حصہ دیں گے، تو 2 بڑے بھائیوں کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن کریم بخش کو اعتراض تھا۔ وہ نانا ابو سے کہنے لگا کہ بیٹیوں کو کون حصہ دیتا ہے؟ ابا جی، ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا گیا، اور ویسے بھی دونوں بڑے بھائی اپنے گھروں میں خوش ہیں، وہ شہروں میں رہتے ہیں۔ یہ گاؤں کا پورا گھر میرے نام کر دیا جائے۔ دونوں بھائیوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنا حصہ کریم بخش کو دے دیا تھا، لیکن نانا ابو اپنی ضد پہ اڑ گئے کہ میں اپنی بیٹی کا حصہ اپنی بیٹی کو ضرور دوں گا۔ کریم بخش کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے میری والدہ سے علیحدگی میں یہ کہا کہ وہ اپنا حصہ کریم بخش کے نام لگا دیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو بڑے امیر گھر میں جا رہی ہو، تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہی دنوں میرے والد نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک وہ اپنی منگیتر سے ملاقات نہیں کریں گے تب تک وہ ان سے شادی نہیں کریں گے۔ یہ سن کے تو ہمارے نانا ابو غصے میں آ گئے کہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، لیکن میرے والد کی بھی یہ ضد تھی کہ جب تک ملاقات نہیں کریں گے تب تک وہ شادی نہیں کریں گے۔ میری والدہ اس بات پر بڑی پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ کریم بھائی، آپ ہی جا کر میرے منگیتر سے بات کریں کہ آخر اسے کیا مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ پتہ نہیں میرے ماموں نے میرے والد سے کیا بات کی کہ وہ آ کر والدہ سے کہنے لگے کہ میں نے سارا مسئلہ حل کر دیا اور اب وہ کوئی بھی شرط نہیں رکھے گا۔ میری والدہ تو مطمئن ہو گئیں، پر نانا نہیں ہوئے۔ میرے نانا نے میری والدہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی، کیونکہ رشتہ کافی بڑے گھر سے آیا تھا۔ میرے والد ان کی برادری کے دور کے کزن لگتے تھے، لیکن جس دن میری والدہ کی شادی ہوئی، میرے والد بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ میری والدہ انہیں غصے میں دیکھ کے حیران تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ میری والدہ سے کہنے لگے کہ میں تو سمجھا تھا کہ تمہارے بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو تم سے جان چھڑوائی ہے۔ یہ سن کر میری والدہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کریں میرے سامنے۔ تمہارے بھائی کریم نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میری اس سے کیا بات ہوئی ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، تمہاری بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے بھائی نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جب برادری میں ایک بار جہاں رشتہ طے ہو جائے تو شادی وہیں کرنی پڑتی ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ میں تمہارے بھائی سے صاف کہہ چکا تھا کہ تمہاری بہن کے ساتھ میں کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہوگی اور اس کے ساتھ میں جو چاہے گا وہ سلوک کروں گا۔ پھر کل کو مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا، کیونکہ میرے ماں باپ مجھے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں شہر کی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، لیکن تمہارے بھائی نے کہا کہ میری بہن کے ساتھ جو دل چاہے وہ سلوک کرو، لیکن شادی تمہیں میری بہن سے ہی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میری والدہ حیران کہ کریم بھائی اتنا بڑا دھوکہ ہمیں کیسے دے سکتے ہیں۔ وہ میرے والد سے کہنے لگیں کہ ماجد، میں ایسا کچھ بھی نہیں جانتی، اس بارے میں مجھ سے میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کہا۔
میرے والد کہنے لگے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے تم سے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا۔ پھر یہ کہنے کے بعد میرے باپ نے شراب کی بوتل نکالی اور پینے لگے۔ میری ماں تو یہ سب دیکھ کے حیران تھی۔ وہ میرے والد سے کہنے لگی کہ ماجد آپ شراب پیتے ہیں؟ میرے والد ان سے کہنے لگے ہاں میں شراب پیتا ہوں، اور آج بھی پیوں گا اور تمہارے سامنے بیٹھ کے پیوں گا، کیونکہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں بنا شراب پیے کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہو چکی ہے۔ تمہارے بھائیوں کو تم سے محبت نہیں تو پھر مجھ سے بھی اب تم محبت کی امید مت رکھنا۔ میرے باپ نے شراب پی کے رات کو میری والدہ کے ساتھ ہر بے دردی اور بے حسی کا مظاہرہ دکھایا تھا۔ میری والدہ جب میکے واپس گئیں تو انہوں نے کریم بخش سے پوچھا کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جب ماجد مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہم سے، اور اس سے یہ کیوں کہا کہ وہ میرے ساتھ جو مرضی سلوک کریں؟ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ کریم بخش کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ لاکھوں روپے ہیں، اچھی خاصی جائیداد ہے اس کے پاس، حویلی کی رانی بن کے رہتی ہو، تو پھر کیا ہوا اگر تم اپنے شوہر کے 2 تھپڑ کھا لو گی تو؟ اور ہمارے ہاں مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ۔ کل کو جب تمہارے بچے ہو جائیں گے تو ماجد کا رویہ تم سے بدل جائے گا۔ لیکن میرے باپ کا رویہ پھر بھی نہیں بدلا۔ وہ میری ماں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے سوائے اپنی خواہش پوری کرنے کے۔ پھر جب میری والدہ امید سے ہوئیں تو تب بھی میرے والد نے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں بخشی۔ جس لڑکی کو وہ پسند کرتے تھے جب اس کی شادی ہوئی تو اس دن میرے باپ نے شراب پی کے میری ماں کو بہت مارا کہ تمہاری وجہ سے میری محبت مجھ سے چھن گئی۔ پھر خود بھی بہت روئے۔ ان کی مار کی وجہ سے میری ماں کے پورے وجود پر نیل پڑ چکے تھے۔ جب وہ اسی حالت میں اپنے میکے گئیں تو نانا نانی انہیں دیکھ کے رونے لگے۔ وہ ان کی ایسی حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو گئے۔ نانا نے پھر ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب دیکھ کے کریم ماموں نظریں چرا گئے تھے۔ نانا نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ میری والدہ کہنے لگیں کہ ماجد نے یہ سب کیا ہے، اور وجہ کریم بھائی جانتے ہیں۔ کریم بھائی تو نظریں بدلنے لگے۔ انہوں نے میرا حصہ لینے کی خاطر مجھے جہنم میں دھکیل دیا، اس لیے کہ ماجد حویلی میں رہتا تھا اور اس کے پاس پیسے زیادہ تھے۔ ارے میرا بھائی مجھ سے یوں ہی سب کچھ مانگ لیتا، میں اسے اف کیے بغیر اپنا سب کچھ دے دیتی۔ میں کسی بھی غریب انسان کے ساتھ زندگی بسر کر لیتی، لیکن اسے میری قدر تو ہوتی، وہ مجھ سے محبت تو کرتا، مجھے عزت تو دیتا، میرا خیال رکھتا، میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرتا۔ ابا مجھ سے تھپڑ نہیں کھایا جاتا، مجھ سے ماجد کی مار نہیں کھائی جاتی۔ ایسے ظلم پر نہ تو گاؤں میں کوئی پنچایت بیٹھتی تھی نہ کوئی فیصلے ہوتے تھے۔ بس یہی کہا جاتا تھا کہ جہاں شادی ہو گئی ہے وہیں نبھاؤ، پھر چاہے وہ انسان تم پر کتنا ہی ظلم کرے تم چپ چاپ برداشت کرو۔ میری ماں بھی روتے دھوتے واپس اپنے سسرال آ گئی۔ ساس سسر بھی کچھ عرصے کے بعد انتقال کر گئے اور ماں باپ بھی۔ میں 5 سال کا تھا جب میری والدہ کا کوئی ہم جماعت تھا جو انہیں پسند کرتا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میرا باپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ایک رات وہ گھر میں داخل ہو گیا، میری والدہ کے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کے میری والدہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب تمہارا شوہر تمہیں بے تحاشا مارتا ہے۔ وہ کہنے لگی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اگر میرے شوہر نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ تو میری زندگی برباد کر دے گا۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگا تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری اماں تمہارے گھر رشتہ لے کے آئی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی بہن کا رشتہ مجھے کبھی نہیں دے گا۔ میں بے شک غریب تھا لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ تمہیں بھوکا رکھتا۔ میں چاہے غریب تھا لیکن تم سے محبت کرتا تھا، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کبھی بھی نہ کرتا اور نہ تم پر کبھی ہاتھ اٹھاتا۔ میری والدہ کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے، اگر میرا شوہر آ گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگا کہ تمہارا شوہر تو گاؤں میں ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں ہے تب بھی تم یہاں سے جاؤ۔ اچانک سے اسی وقت میرے والد شہر سے گاؤں آ چکے تھے۔
جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میری والدہ کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو دیکھ کے انہوں نے میری ماں پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ میری ماں روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، لیکن میرے باپ نے پنچایت بٹھا دی جہاں پہ بدکاری کی سزا زندہ دفن کرنا تھی۔ میری والدہ جب پنچایت کے سامنے پیش ہوئیں تو کہنے لگیں کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کر ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ انہوں نے بدکاری کی ہے کہ نہیں کی۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم اس نوجوان کو پہلے سے جانتی تھیں کہ نہیں؟ وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں میں جانتی تھی، لیکن اتنا کہنا تھا کہ میرا ماموں کہنے لگا بس ہاں اور نہ میں جواب دو، کیا تم اسے جانتی تھیں کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی ہاں جانتی تھی۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، کیا وہ تمہارے کمرے میں آیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آیا تھا، لیکن بات کچھ اور ہے۔ وہ پھر سے کہنے لگے ہاں اور نہ میں جواب دیا جائے۔ میری ماں کی پوری بات سنی ہی نہیں گئی اور قرآن پاک سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اب یہ بدکار ثابت ہو چکی ہے، یا تو اس کا شوہر اسے معاف کر کے اپنے گھر میں رکھ لے، یا اسے اس گاؤں کے رواج کے مطابق عبرت کا نشان بنا کر بڑی سی قبر کھود کر اسے زندہ دفن کیا جائے، تاکہ ایسی جرت دوبارہ کوئی لڑکی کبھی نہ کر سکے۔ میرا باپ میری ماں کو بدکار سمجھنے لگا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ میں اسے نہیں بساؤں گا اور اب یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ میری ماں پر جرم ثابت کر دیا گیا اور پھر اس کو وہی سزا دی گئی۔ آخری صفحے پر میری ماں کے آنسوؤں سے سیاہی مٹی ہوئی تھی اور میرے اندر تو جیسے کوئی آگ سی لگ گئی۔ آخری صفحے پر میری والدہ نے میرے نام ایک پیغام چھوڑا تھا۔ اس پہ لکھا تھا کہ میں نے اپنی پرانی ڈائریز اور کچھ کاغذات اپنی الماری کے لاکر میں رکھے ہیں۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میری یہ ڈائری اور کاغذات لگیں گے تو اس وقت میرا اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اس گھر کے کاغذات اور اپنے نانا کی وصیت دکھا کے اپنے ماموں سے میرا حق وراثت ضرور لے، کیونکہ اسی وراثت کے لیے میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے اور میرا بیٹا مجھے سب کے سامنے با کردار ثابت کرے۔ وہ سب کے سامنے یہ ثابت کرے کہ اس کی ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ بے قصور تھی۔ یہ سب جان کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری رگوں میں خون ابلنے کی حد تک گرم ہو چکا تھا۔ میرا جی چاہا اپنے ماموں کو گریبان سے پکڑ کے پھاڑ کے رکھ دوں کہ زمین کے چند ٹکڑوں کی خاطر انہوں نے میری ماں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ میرے باپ نے بھی اچھا نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے میری ماں کے ساتھ انصاف کیا تھا۔ یہ سب جان کر مجھے اپنے باپ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اب مجھے بس ایک ہی شخص کی تلاش تھی اور وہ تھا کریم بخش، جسے میں اپنے ماموں کہنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ جب میں واپس گاؤں گیا تو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں نے گاؤں جا کے گھر کے کاغذات سے پتہ لگوایا اور وہ گھر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ گھر میں نے ڈھونڈا تو وہ گھر کوئی اور نہیں، ہیر کا گھر تھا۔ باہر تختی لگی تھی جس پہ کریم بخش کا نام لکھا تھا۔ پہلے تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ میرا ماموں تھا اور وہ میری ماموں ذات کزن تھی، کیونکہ میرے باپ نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ میرے کوئی اور ماموں بھی ہیں جو اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیشہ بس میری ماں کو برا بھلا ہی کہا تھا، اس لیے میں نے بھی کبھی ان سے اس بارے میں کبھی کچھ پوچھا نہیں تھا کہ ان کے باپ اور بھائی کون ہیں اور وہ گاؤں میں کہاں رہتے ہیں۔ میں ان کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا جب مجھے اندر سے ہیر کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی اماں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے گھر میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ اس کی ماں کہنے لگی لڑکا تو تجھے دیکھ کے پاگل ہو گیا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر شادی کی تاریخ مانگی ہے اس نے اور نہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ یہ سن کے ہیر اپنی ماں سے کہنے لگی اماں کیوں مذاق کر رہی ہو، حق مہر میں 10 تولہ زیور لوں گی اور 2 لاکھ کیش۔ ہیر کوئی اتنی معمولی سی لڑکی تھوڑی ہے جو تھوڑے سے حق مہر پہ چلی جائے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے پورے گاؤں والوں کو تمہاری بارات پہ بلایا ہے، گاؤں میں تیری بارات کو لڑکیاں رشک سے دیکھیں گی۔
تیرے ابا کہہ رہے تھے میری بیٹی کی بارات گاؤں والے عرصے تک یاد رکھیں گے۔ میں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائی تھی، دل میں خود سے کہا کہ بالکل، ہیر کی بارات تو لوگ یہاں واقعی میں یاد رکھیں گے، انہوں نے ایسی بارات تو کسی کی دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں وہاں کے پولیس اسٹیشن پہنچا، اپنے نانا کی وصیت دکھائی، گھر کے سبھی کاغذات دکھائے۔ وصیت کے مطابق اس گھر میں میری والدہ کا حصہ بھی تھا، جہاں جانے سے وہ لوگ مجھے روک نہیں سکتے تھے۔ اگلے روز میں ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت گھر سے ڈھولک بجنے کی آواز آ رہی تھی، جس پہ پنجابی ٹپے گائے جا رہے تھے۔ اس پولیس والے نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے ماموں کی آواز گونجی، او کڑیو چپ کرو، باہر ویکھ لینے تو کون آیا ہے، تم لوگوں نے کیا رولا رپا پا رکھا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے پولیس والے کے ساتھ مجھے دیکھ کے کہنے لگے، او پتر جی، تو شہروں کی دو آیا؟ پھر وہ پولیس والا ان سے کہنے لگا، یہ میرے ساتھ آیا ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں، یہ میرے پتر دا یار ویلی ہے۔ وہ کہنے لگے، جی نہیں بزرگو، یہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی اکلوتی بہن کا بیٹا ہے یہ سن کر میرے ماموں کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگے، تو آمنہ کا پتر ہے اور تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، اب پتہ چل گیا نا کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور میرا آپ سے کیا تعلق ہے۔ پھر میں نے اپنا بیگ جب اندر کی طرف رکھنا چاہا تو ماموں نے میری کلائی پکڑ لی، مجھ سے کہنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، میرا سامان ہے، آج کے بعد میں یہیں رہوں گا۔ وہ کہنے لگے، کیوں رہے گا یہاں پہ؟ تیری ماں کے ماتھے پہ جو بدکاری کا ٹیکا لگا تھا، پوری برادری میں ہم ذلیل ہوئے تھے۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے ہم تجھے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ اس کی قبر پہ تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے اور ہم اس کے بیٹے پہ لعنت بھیجتے ہیں، چل نکل یہاں سے۔ وہ انسپکٹر کہنے لگا، دیکھو بزرگو، اس کی والدہ کا حصہ اس گھر میں ہے، اس لیے آپ اسے اندر آنے سے روک نہیں سکتے۔ پھر اس نے میرے ماموں سے کہا کہ ایس ایچ او کے پاس اس گھر کے کاغذات اور وصیت بھی موجود ہے، اس لیے یہ اس گھر پہ حق رکھتا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم کیسے اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو رکھ لیں؟ ارے ہمارا بیٹی والا گھر ہے، 1 مہینے بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ وہ کہنے لگے، تو یہ کون سا غیر ہے بزرگو، آپ کا اپنا سگا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، اس لیے یہ اسی گھر میں رہے گا، کیونکہ پکے کاغذات ہیں اس کے پاس، اس لیے آپ اسے گھر میں رہنے سے روک نہیں سکتے۔ میں نے اپنی کلائی سے اپنے ماموں کا ہاتھ پیچھے کیا اور انہیں پیچھے ہٹا کے اندر داخل ہو گیا۔ ہیر سامنے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے غصے سے اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے اپنا سامان لیا اور بیٹھ کے ماموں سے پوچھنے لگا کہ میری ماں کا کمرہ کون سا تھا۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ موجود تھا، لیکن پرانے زمانے کا پلنگ تھا۔ ایک دیوار گیر الماری تھی، وہاں میں نے اپنے کپڑے رکھ دیے، پھر کمرے کی صاف صفائی کی اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میرے ماموں نے وہاں پہ اپنے سارے برادری کے بزرگوں کو بلا لیا، پھر مجھے آواز دے کے بلانے لگے۔ میں باہر آیا تو کہنے لگے، دیکھو، تمہاری ماں کا جو بھی حصہ بنتا ہے تم اس کے پیسے لو اور یہاں سے چلتے بنو، کیونکہ کریم بخش کی بیٹی کی شادی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بدمزگی ہو۔ ویسے بھی تمہاری ماں جس قدر بدنامی سے مری ہے وہ پورے گاؤں کے لیے عبرت کا نشان ہے، اس لیے تمہارا یہاں رہنا اس کی بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری ماں پورے گاؤں میں بری سمجھی جاتی ہے، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس کی قبر کے پاس کوئی نہیں جاتا، لوگ اس کی قبر پہ تھوکتے ہیں، اس لیے تم اس کے بیٹے ہو تو تمہارا یہاں پہ ہونا ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ میں نے کہا، وہ میں نہیں جانتا، یہاں میری ماں کی جگہ ہے تو میں تو یہیں پہ رہوں گا۔ میرا ماموں مٹھیاں بھینچ کے غصے سے کہنے لگا، یہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اس کے باپ کی حویلی ہے، جائیدادیں ہیں، شہر میں الگ بنگلہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہیں رہوں گا، قانونی طور پہ یہ مجھے نکال نہیں سکتے۔ بہرحال ان بزرگوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی ایک بات نہیں سنی۔
وہ بزرگ مجھے سمجھا بجھا کے واپس جا چکے تھے۔ میں کھانا باہر ہوٹل سے ہی کھاتا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ آج کل تو جمال بھی مجھے گھور گھور کے دیکھتا تھا۔ سردی کے مارے میرا چائے پینے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکل کر کچن میں آیا تو ہیر چائے بنا رہی تھی۔ شاید اپنے لیے بنا رہی تھی، کیونکہ ایک ہی کپ پڑا تھا۔ میں کچن کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے کپ میں چائے ڈال کر جیسے ہی پلٹی تو مجھے دیکھ کر وہ کپ آرام سے سائڈ پہ رکھ کے کہنے لگی، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا، چائے بنانے آیا تھا۔ کہنے لگی دیکھ، تو پھر پھپھو کے حصے پہ رہنے آیا ہے نا، تو اپنے کمرے تک رہ، مشٹنڈوں کی طرح پورے گھر میں دندنانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ میں نے کہا میری ماں کے حصے میں آدھا کچن بھی آتا ہے، اور میرا جب دل چاہے گا میں یہاں آ سکتا ہوں۔ مجھے تو یہاں آنے سے اب تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا، تم تو دور کی بات ہو۔ میں نے کہا ویسے بھی میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے شیلف سے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کے ہیر مجھ سے کہنے لگی، اوے تم میری چائے کیوں پی رہا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم میری ووٹی ہو، میاں بیوی ایک کپ میں چائے پی سکتے ہیں، چلو اب تم بھی پی لو۔ میں نے یہ کہہ کے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگی تیری ووٹی بننے سے پہلے ہیر مرنا پسند کرے گی۔ میں مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کے کہنے لگا سوچ لو، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو۔ پہلے تو تمہیں یہ ڈر تھا کہ میں تمہاری برادری کا نہیں ہوں، تمہارا باپ تمہیں جان سے مار ڈالے گا، لیکن اب تو تم میرے ماموں کی بیٹی ہو۔ بولو اب کیا خیال ہے، ماموں سے رشتہ مانگ لوں تمہارا؟ میری بات پہ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی باولا ہو گیا تو، تجھے نظر نہیں آتا میں نے پیلا جوڑا پہن رکھا ہے؟ چند روز بعد میری شادی ہو جائے گی، میں تو یہاں سے ویسے بھی چلی جاؤں گی، اور پتہ ہے کتنے امیر اور عزت دار لوگ ہیں وہ، 100 مربع زمینیں ہیں ان کے پاس، اور میرا منگیتر تو ویسے بھی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ بڑی شان اور عزت سے میری بارات جائے گی، پورا گاؤں دیکھے گا۔ ہم تو تجھ جیسے بد کردار ماں کے بد کردار بیٹے پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات نے میرے اندر آگ سی لگا دی۔ میں نے چائے کا کپ پٹخ کے شیلف پہ رکھا اور اس کی کلائی زور سے پکڑ کے اسے زور سے اپنی جانب کھینچا، پھر اس کے روبرو کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آج کے بعد میری ماں کو بد کردار کہا تو یاد رکھنا، تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ بڑا انتظار ہے نا تمہیں اپنی شادی کا، بارات کا؟ مجھے بھی تمہاری شادی کا شدت سے انتظار ہے، کیونکہ تمہاری شادی واقعی یہ گاؤں والے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کے میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ یہ سن کے وہ کچھ خوفزدہ سی ہو کے فوراً سے کچن سے باہر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی مہندی کی رسم تھی۔ لڑکا تو نہیں آیا تھا، لیکن لڑکے کی ماں اور بہنیں آئی تھیں۔ میں کمرے میں ہی بند تھا۔ خوب ڈھول بج رہے تھے، گانے گائے جا رہے تھے، بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ جب مہندی کی رسم شروع ہوئی تو میں باہر آیا۔ سب لوگ ہیر کے ہاتھ کے اوپر پان رکھے پتے پہ مہندی لگا رہے تھے۔ سب لوگ رسم کر کے مٹھائی کھلا رہے تھے ہیر کو۔ میں بھی آگے بڑھایا۔ یہ دیکھ کے جمال ضرور آگے بڑھا تھا، لیکن میرے ماموں نے اسے روک دیا۔ رسم صرف عورتیں کر رہی تھیں، مرد نہیں کر رہے تھے، لیکن میں ان عورتوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا ہیر تک پہنچا۔ مہندی اپنی انگلی پہ لگا کے میں نے پان کا پتا ہٹایا اور اس کی ہتھیلی پکڑ کے اس پہ مہندی لگا دی۔ لڑکے کی ماں کے ماتھے پہ بل پڑے۔ پھر مٹھائی اٹھا کے اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھائی تو اسے مجبوراً کھانی پڑی۔ باقی کی مٹھائی میں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ لڑکے کی ماں یہ دیکھ کے ہیر کی ماں سے کہنے لگی، یہ کون ہے اتنا بے شرم لڑکا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے دور پرے کا رشتہ دار ہے، شہر سے آیا ہے، اس شہر میں شادیوں میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہوتا، ہمارے گاؤں میں لڑکوں کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ لڑکی کے ہاتھ پہ مہندی لگائیں اور اسے مٹھائی کھلائیں۔ آج تو میرا بیٹا نہیں آیا، لیکن بارات پہ تو آئے گا، آپ لوگ اس لڑکے کو سمجھا دینا اچھے سے۔ میں نے جیب میں سے پیسے نکالے، ہیر کے سر پہ سے انہیں وار کے اسی کے اوپر پھینک دیے۔
میں نے کہا آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ میں بتا دیتا ہوں، میں ہیر کی پھپھو کا بیٹا ہوں۔ شہر سے خاص طور پہ اس کی شادی دیکھنے آیا ہوں۔ میری ماں زندہ نہیں ہے، اس لیے یہ رسم سمجھے مجھے ہی ادا کرنی تھی۔ یہ کہہ کے میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر چہمگوئیاں سی ہونے لگی کہ کیا یہ آمنہ کا بیٹا ہے؟ ارے وہ تو بد کردار تھی، اس لڑکے کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ بہرحال ماموں نے کیا جواب دیا کیا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن صبح ہی صبح وہ مجھ سے کہنے لگے میری بیٹی کی بارات میں تم مجھے نظر نہ آؤ۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ماموں، میری جان، میری کزن کی بارات ہو اور میں نہ ہوں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب امی کی رشتہ داریاں مجھے تو نبھانی ہے نا۔ میرے ماموں کو بہت غصہ آنے لگا۔ میں جب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں گیا، واپس آنے لگا تو جمال نے اپنے بدماش لڑکوں کو میرے پاس بھیجا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کے کھیتوں میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، مار مار کے میرا سر منہ پھاڑ کے رکھ دیا۔ میں وہیں کھیتوں میں پڑا تھا۔ انہیں لگا کہ میں شاید ہیر کی شادی پہ پہنچ نہیں پاؤں گا۔ یہ سب ماموں نے کروایا تھا تاکہ شادی عزت سے ہو سکے۔ بڑی مشکل سے میں نے ہمت کی، اٹھ کے دوبارہ سے اس ہوٹل والے کے پاس آیا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس نے شال پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا گاؤں کے کتوں نے مارا ہے۔ خیر چھوڑو، میں نے منہ ہاتھ وہیں پہ دھویا، اس ہوٹل والے سے شال لے کے اپنا منہ چھپایا۔ ماموں کے گھر میں لنگڑاتا ہوا پہنچا تھا۔ تب تک بارات آ چکی تھی۔ بارات کے ساتھ ساتھ میں بھی اندر چلا گیا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ بڑے سے صحن میں بیچ میں پردہ لگایا گیا تھا۔ اس طرف خواتین اکٹھی تھیں اور ایک طرف مرد تھے۔ نکاح خوان نکاح پڑھا رہا تھا جب میں اٹھ کے سب کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی شال اتار دی۔ میرا ماموں مجھے دیکھ کے حیران تھا۔ جمال اور برادری کے کچھ اور نوجوان بھی آگے بڑھے۔ وہاں پہ گاؤں کا چودھری بھی موجود تھا جو کہ گاؤں کا سرپنچ بھی تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا یہ لڑکی بد کردار ہے۔ یہ سن کے سب لوگ حیران ہوئے۔ میں نے کہا میں سب کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ وہ دلہن بنی روئے جا رہی تھی۔ اس کا دولہا، باراتی سب حیران کھڑے تھے۔ اس کا باپ آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کیوں بکواس کر رہا ہے تو؟ میری پردے دار نیک بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے۔ میں نے کہا الزام نہیں لگا رہا، میں یہاں سب کے سامنے سچ ثابت کر سکتا ہوں۔ پھر میں ہیر کے پاس آ گیا۔ اس سے کہنے لگا تم سب کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ نا، اپنے باپ کو بتاؤ، میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں۔ تم مجھے پہلے سے جانتی ہو، میرے ساتھ فون پر باتیں کرتی تھیں، میرے ساتھ ہوٹل میں بھی جا چکی ہو۔ بتاؤ نا ہیر، چپ کیوں ہو اب؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہیر صاف مکر گئی۔ پھر گاؤں کا چودھری کہنے لگا گل سن منڈیا، گاؤں کے ایک گھر کی عزت سارے گاؤں کی عزت ہوتی ہے۔ با کردار اور پردے دار لڑکی پہ الزام لگانے والے کا منہ کالا کر کے اسے کھوتے پہ بٹھا کے گاؤں سے باہر نکالتے ہیں۔ برسوں سے ہمارے ہاں یہی رواج چلے آ رہے ہیں۔ نہ کل اس کے خلاف ہم میں سے کسی نے قدم اٹھایا تھا، نہ آج اٹھائیں گے۔ میں نے کہا اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کے رسم و رواج کو، اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد کردار ہے۔ آپ ایسا کریں قرآن پاک لائیں، پھر یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے، پھر میں بھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوں گا۔ یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ یہ مجھے پہلے سے نہیں جانتی، یا یہ میرے ساتھ فون پر باتیں نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ ہوٹل میں نہیں گئی تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کا باپ اپنے آنسو پونچھتا ہوا سامنے رکھے قرآن پاک کو لے کر آ گیا۔ یہ دیکھ کر ہیر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب رکھو قرآن پاک پہ ہاتھ، اب بتاؤ سچ کیا ہے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی تھی؟ وہ گم سم کھڑی تھی۔ اس کا باپ کہنے لگا ہیر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ اور کہہ دے کہ جو یہ کہہ رہا ہے جھوٹ ہے۔
اس کو ابھی بھی چپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قرآن پاک پہ رکھ دیا اور اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ میں نے کہا اب بتاؤ ہیر، کیا میں تمہارے لیے اجنبی ہوں؟ کیا تم مجھے پہلے سے نہیں جانتی تھی؟ کیا تم مجھ سے فون پہ باتیں نہیں کرتی تھیں؟ وہ چپ تھی۔ اس کا باپ اور ماں دونوں اس کے پاس آ گئے، اس سے کہنے لگے بول دے ہیر، بول دے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا تمہارا ہاتھ قرآن پاک کے اوپر ہے۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو اب؟ ہاں اور نہ میں جواب دو، تم مجھے پہلے سے جانتی تھیں کہ نہیں؟ قرآن پاک پہ رکھا ہوا اس کا ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ میں نے بڑے غضبناک لہجے میں اس سے کہا بتاؤ تم مجھے جانتی تھیں کہ نہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا تم مجھ سے ملنے کے لیے ہوٹل میں آئی تھیں کہ نہیں؟ وہ اب پھر سے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا بولو آئی تھی یا نہیں مجھ سے ملنے ہوٹل میں؟ تو وہ کہنے لگی آئی تھی۔ یہ سن کر وہ سرپنچ چودھری بھی چپ ہو گیا۔ میں نے سب کی طرف دیکھ کے کہا کہ اب سن لیا آپ لوگوں نے، اب آپ لوگ اس کی بدکرداری کی سزا سارے گاؤں والوں کے سامنے دیں۔ بدکردار عورت کو آپ لوگ زندہ دفن کر دیتے ہیں نا، اسے میری آنکھوں کے سامنے قبر میں زندہ دفن کریں۔ میری آنکھیں اس وقت غضب کے مارے سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ سن کر سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا آج سے 20 سال پہلے آپ نے میری ماں کو صرف قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوا کے ہاں اور نہ میں پوچھا تھا کہ وہ اس لڑکے کو جانتی ہے کیا نہیں، لڑکا اس کے کمرے میں موجود تھا یا نہیں، اور اس کے ہاں پر آپ لوگوں نے اسے زندہ قبر میں پھینک کر دفن کر دیا۔ اسی طرح سے ہیر سے بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ مجھے جانتی ہے، میرے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہے، میرے ساتھ ہوٹل میں بھی گئی ہے، اور ان باتوں پہ اس نے ہاں بھی خود ہی کہی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہے۔ اس لیے میرے سامنے اسے ابھی زندہ دفن کیا جائے۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے قبر میں تڑپ تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے میری ماں کو مارا گیا تھا۔ میرے ماموں میرے ظلم پر ہاتھ جوڑ کے رونے لگے کہ تم میری بیٹی کو معاف کر دو، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرو۔ میں نے کہا میں ظلم نہ کروں؟ واہ واہ، اور 20 سال پہلے آپ نے میری ماں کو بخشا تھا کیا؟ وہ رو بھی رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی کہ میرا بچہ ہے، مجھے چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے معاف کر دو، میں بدکردار نہیں ہوں۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے سب کو کہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن تب اس کی کسی نے نہیں سنی تھی۔ تو آج میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ میں نے ہیر کو جو موبائل دیا تھا اس سے میں نے اپنی کچھ سیلفیز لے رکھی تھی، میں نے وہ موبائل سب کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیں، میرے موبائل میں اس لڑکی کی تصاویر موجود ہیں، یہ مجھے اپنی تصاویر بھیجتی تھی، مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرتی تھی، میرے ساتھ ہوٹل میں بھی جا چکی ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کر چکی ہے۔ تو اب اسے زندہ دفن کریں گے ہم، اسے کہیں کہ یہ سچ بولے، کیونکہ انہوں نے میری ماں کو مروایا تھا، اسی لیے تاکہ یہ جائیداد پہ پھر سے قبضہ کر سکیں۔ لیکن میرے نانا نے مرنے سے پہلے گھر کے اصل کاغذات اور وصیت میری ماں کو دے دی تھی۔ میری ماں بھی اس لڑکے کے ساتھ بدکردار نہیں تھی، لیکن اسے بدکرداری ثابت کرنے کی سزا دی گئی۔ ان کی بیٹی تو ویسے بھی بے قصور ہے۔ یہ سن کر وہ چودھری سرپنچ کہنے لگا کہ بھائی لڑکا تمہاری بیٹی کو معاف کر دے تو ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا وہی حال کیا جائے گا جو آمنہ کا ہوا تھا۔ میرے ماموں رونے لگے، مجھ سے کہنے لگے میری بہن بے قصور تھی، میں نے ہی دولت کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کروا دی جو اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے روز مارتا پیٹتا تھا، اور جب شک کی بنیاد پر اسے پنچایت کے سامنے لایا گیا تو میں نے ہی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوا کر صرف اس کا جواب ہاں اور نہ میں لیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ پورا گھر میرا ہو جائے۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں، میں مجرم ہوں، میری بیٹی نہیں ہے، اس لیے سزا مجھے دی جائے، میری بیٹی کو نہ دی جائے۔ میں نے کہا سن لیا آپ لوگوں نے، یہ ہے آپ لوگوں کی پنچایت،
ایک بے قصور عورت کو بدنام کیا، اسے بد کردار کہہ کے آپ لوگوں نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں میری ماں کو زندہ دفن کرنے والے؟ ہوتے کون ہیں آپ کسی کے لیے سزا یا جزا کا فیصلہ کرنے والے؟ جب قانون بیٹھا ہے تو قانون کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو چودھری میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا جو الزام کل کو میری ماں پہ لگا تھا، اگر وہ کل کو تمہاری بیٹی پہ لگے گا تو کیا تم اسے بھی ایسے ہی دفن کر دو گے؟ یہ سن کر وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ زمین کے خدا بننا چھوڑ دو، ورنہ آسمان پہ بیٹھا خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ میں بہت اچھا انسان نہیں ہوں، مگر بہت برا بھی نہیں ہوں۔ مجھے اپنی ماں کا بدلہ چاہیے۔ میرے ماموں میرے سامنے ہاتھ جوڑے روئے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی زندگی بخش دوں تو پھر میرا نکاح اس لڑکی سے کر دیں، کیونکہ اس کی بارات واپس جا چکی ہے۔ ان کی بد کردار لڑکی سے ان کی بد کردار بہن کا بد کردار بیٹا ہی شادی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں آئے گا اب یہاں پہ اس کی بارات لے کر۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میرا ماموں ہیر کے سامنے رونے لگا، کہنے لگا ہیر بیٹا تو اس سے نکاح کر لے۔ وہ بھی اپنے باپ کو بڑے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، یہی سب کچھ اس کا باپ اپنی بہن کے ساتھ کر چکا تھا، وہ بھی صرف پیسوں کے لالچ میں۔ ہیر نے نکاح کرنے پر انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے حق مہر میں صرف 5,000 لکھوائے تھے۔ میں نے کہا ایسی بد کردار لڑکی کے لیے میں اس سے زیادہ حق مہر نہیں دوں گا۔ وہ چپ تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد میں نے اسے کہا کہ یہ سارا زیور اتار کے یہیں رکھ دو۔ اب اپنے باپ کے پیسوں کا زیور تو تم میرے ساتھ لے کے نہیں جاؤ گی۔ اس نے سارا زیور اتار کے اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے آیا۔ اپنی گاڑی میں منگوا چکا تھا، گاڑی اور ڈرائیور باہر موجود تھے۔ میں نے اسے پچھلی نشست پہ دھکا دے کے بٹھایا تھا، خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا شہر چلو۔ یہ سن کر وہ سسکیوں سے روتی رہی۔ 4 گھنٹے کا سفر اس نے رو دھو کے کیا تھا۔ اپنے بنگلے میں لا کر میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی میں ہوں نا تمہاری ماں کا بدلہ پورا کرنے کے لیے۔ آؤ مارو مجھے، اپنی ماں کے ساتھ ہوئے ہر ظلم کا بدلہ لے لو مجھ سے، کیونکہ یہ تو ہمارے معاشرے کی روایت ہے نا، کرے باپ اور بھائی اور بھرے بیٹی اور بہن یا بیوی۔ پھر بھی جو کچھ کل کو تمہارے باپ نے کیا تھا میں جانتی ہوں تم بھی ویسا ہی میرے ساتھ کرو گے۔ میرے باپ کا سارا بدلہ ساری زندگی مجھے مار مار کے لوگے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہاں لوں گا بدلہ، تم سے اپنے تھپڑ کا بدلہ تو لوں گا۔ تھپڑ تو تم نے بھی مارا تھا مجھے، یاد ہے نا تمہیں؟ وہ کہنے لگی لے لو بدلہ، بلکہ ایسا کرو اپنے سارے بدلے لے لو، مجھے زہر دے دو۔ میں نے کہا ضرور دے دیتا، لیکن کیا کروں تم خوبصورت بہت ہو، اب اتنی خوبصورت لڑکی کو زہر دے کے مارنا تو زیادتی والی بات ہے نا۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ رو رو کے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رونمائی کے کنگن اسے پہنا دیے۔ میں نے کہا میرا مقصد صرف ماموں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا تھا، تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں تھا، اور میں یہ کبھی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ غلطی سے میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ تمہیں میں کسی صورت بھی کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر جب یہ پتا چلا کہ تم میرے ماموں کی بیٹی ہو، پھر میں نے سوچا کہ ماموں کو احساس بھی دلا دوں گا، تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ ہاں لیکن میں نے بدلہ لینے کا نہیں سوچا تھا اور نہ لوں گا، کیونکہ تمہارے ایک تھپڑ نے مجھے پہلی بار یہ احساس دلایا تھا کہ عورت بکاؤ نہیں ہے، اور دوسری بار میری ماں نے یہ احساس مجھے دلایا تھا۔ مجھے یہ احساس اپنی ماں کی ڈائری پڑھنے کے بعد ہوا کہ وہ بے وفا نہیں تھی، وہ میرے ماموں کی باتوں کے ہاتھوں مر گئی تھی، بھینٹ چڑھا دی گئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی ہی محبت سے میں نے اس کا حق اسے ادا کیا تھا، اور وہ میرے ساتھ بہت خوش بھی تھی۔
اس کے لیے میں نے ایک لیڈیز ٹیچر بھی رکھی تھی جو اسے پڑھاتی تھی۔ پھر پرائیویٹ میٹرک کرنے کے بعد میں نے اسے کالج میں داخل کروایا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی، مجھ سے کہنے لگی تم نے تو میری زندگی سنوار کے رکھ دی، کاش ہر شخص تم جیسا ہو جو باپ اور بھائی کا بدلہ ونی کی صورت میں عورت سے نہ لے۔ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ ابھی بھی یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے اور مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، کیونکہ آج تک میں نے کبھی اس کا سختی سے ہاتھ بھی نہیں پکڑا۔ ہم اس کے میکے بھی جاتے ہیں۔ میرے ماموں بہت شرمندہ ہے، مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکے ہیں، میں اسے معاف بھی کر چکا ہوں۔ اپنی ماں کی قبر پہ بھی جاتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ انجانے میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ کیا آپ میں سے کوئی کمنٹ میں بتا سکتا ہے کہ اس کا اختتام کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ پنچایت کا نظام، یہ ظلم و ستم کب تک عورتوں کی جانیں لیتے رہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔